ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار ہے الحمدللہ عز وجل. آئیے وہ دیکھتے ہیں مدنی بہار، اور اس مدنی بہار سے پھر انشاءاللہ اہل سنت کے مدنی پھول بھی لیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. قبر سے تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ عز و جل کی صدائیں بلند ہونے کا ایک واقعہ گزشتہ دنوں باب المدینہ کراچی کے علاقے نیو کراچی کے ایک قبرستان میں پیش آیا، جہاں تقریباً ایک ماہ قبل یعنی 23 فروری 2017 کو مسجد کے ایک عاشق رسول پیش امام مولانا سید الحسن فیضی قادری کی تدفین کی گئی. مقامی گورکن کے مطابق صاحب قبر کی تدفین کے بعد سے ہی صبح کے وقت ان کی قبر سے تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ عز و جل کی بلند ہونے والی صداؤں کو اس نے کئی بار سنا، جبکہ ایک اور شخص نے اس قبر سے ذکر اللہ عز و جل کی صدائیں سنی. تاہم کئی اخبارات میں اس خبر کے شائع ہونے کے بعد مدنی چینل کے مکتب مدنی خبروں کے اسلامی بھائیوں نے اس خبر اور صاحب قبر کی شخصیت سے متعلق مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مولانا سید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بعمل سچے عاشق رسول مسجد کے پیش امام تھے. مولانا سید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احباب نے مدنی چینل سے گفتگو کے دوران بتایا کہ مولانا سید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک باکردار اور باکمال شخصیت کے مالک تھے. وعدے میں بھی، قول میں بھی، فعل میں بھی، تمام تر معاملات میں نے ان کو سچا پایا. شب روز اللہ کے ذکر اذکار میں وہ اپنا وقت گزارتے تھے. جتنا عرصہ ہمارے پاس ہم ان کے پاس رہے، جمعے کی درود شریف کی محفل میں تشریف لاتے تھے. تقوی والے اور متقی انسان تھے. لوگ ان سے خوش تھے، یعنی ان کی رفاقت، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا مطلب کہ بات کرنے کا انداز، ان کی شفقت، اس سے بڑا وہ لوگ گرویدہ تھے ان کے. مطلب خاص بات ان کی دلائل خراشی پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تہجد گزار تھے، اشراق پڑھتے تھے. قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر روزانہ پابندی سے پڑھتے تھے. اچھا، سب سے بڑی بات تو یہ ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ ہر ایک کی خبر گیری کرنا، ہر ایک سے محبت کرنا، ہر سے ملنا. اگر 10-15 دن گزر جاتے تو ضرور ان کے یہاں پہنچتے تھے، اس کی خیریت معلوم کرتے تھے. ایک دینی ماحول میں پورا دن گزرتا تھا اور کوئی فالتو بات نہیں کرنی، فالتو کی تذکرہ نہیں کرنا، قرآن و حدیث اللہ اور رسول کا ذکر کرنا، اسی پر قائم رہتے تھے، اسی وہی باتیں چلتی تھی. میں یہاں حاضری دینے کے لیے آیا، سلام پیش کر. اس نے بھی مجھے کہنا ان کے بیٹے فاتحہ پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا پاپا یہ گورکن کہہ رہا ہے یہاں ذکر اللہ کی آواز آتی ہے. گورکن نے بتایا کہ میں یہاں 20 سال سے یہاں گورکن کا کام کر رہا ہوں، تو میں نے آج تک اس قسم کا معاملہ میں نے نہیں دیکھا. جو علامہ صاحب کی قبر سے جو آواز آ رہی ہے، اللہ کا ذکر کی آواز آ رہی ہے، یا قرآن شریف کی پڑھنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. کہ مولانا سید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ ذکر اللہ عز و جل اور محفل میلاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے تھے. حبیبی یا رسول اللہ، آپ نے مسکرا دیا، رات کو روشنی ملی، آپ کی جب نظر اٹھی، دنیا کو زندگی ملی. صلی علی محمد، سلم علی محمد. باب المدینہ کراچی کی جس مسجد میں مولانا سید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امامت کے فرائض نبھائے، ان میں نیو کراچی کے علاقے میں واقع جامع مسجد قباء اور جامع مسجد رضوان شامل ہیں. جامع مسجد رضوان میں مولانا سید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور پیش امام اپنی زندگی کے آخری تقریباً 10 سال گزارے. مولانا سید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقتدیوں نے بتایا تقریباً 10-12 سال سے یہاں پہ مسلسل امامت کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ ان کی آواز ماشاءاللہ بہت پیاری تھی آواز، اور ان کا لہجہ جو تھا میرے کانوں میں ابھی تک گونجتا رہتا ہے. قدرت بہت ہی اچھی تھی اور نیک آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بتایا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ماشاءاللہ دیکھیں کہ ان کی آواز اب یہ ہمارے مشہور رہا ہے. اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ ایک بہت پیارے انسان تھے. خوش العقیدہ اور صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے صحیح اس کے عقیدے اور مسلک پہ قائم تھے. ایک اور مقتدی نے ان کی خصوصیات بیان کرنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھیں امام صاحب کی محبت میں اشکبار ہو گئیں. ماشاءاللہ سید فیض الحسن فیضی صاحب ہمارے بہت اچھے امام تھے، ہم نا قدرے ہیں، ان کی قدر نہیں کری ہم نے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، بہت پیارے آدمی تھے، بہت اچھے. میں ان کی تفصیل میں شرکت نہ کر سکا، میری ڈیوٹی ایسی تھی بھائی. میرے پاس الفاظ نہیں ان کے لیے کہنے کے. قبر میں ذکر اللہ عز و جل
اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنے والے عاشق رسول مولانا سعید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے نے مدنی چینل کو بتایا کہ ان کے والد محترم کا آخری الفاظ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا، جسے ادا کرتے ہی ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ 22 فروری بوقت تقریباً 12:15-12:20 کے وقت اچانک اس طرح سے ہوا تو میں ابو کو گود میں اٹھایا اور جیسے ویل چیئر پہ میں نے بٹھایا تو ابو نے شاہد کر کے کہا ہے، اور میری بہن فوراً بھاگی آئی ہے، اس نے غوث پاک کا صدقہ واسطہ دیا ہے، اور میں نے بھی بولا بہن کو کہ جلدی سے درود شریف پڑھو۔ جیسے ہی میں نے یہ بولا تو ابو کے زبان میں جو ہے درود شریف جاری ہو گیا تھا، آہستہ آہستہ ابو درود شریف پڑھنے لگے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ ایمرجنسی روم میں لے کر گئے، پمپ وغیرہ کیا، وہاں پہ آکسیجن دیا ہے، انجیکشن لگایا ہے، میں کھڑا تھا پاؤں کے پاس، آخری ابو نے زور سے جو پڑھا ہے رسول اللہ، آخری کلمات جو رسول اللہ زور سے تھا بس ابو کا۔ جب ابو کا سویم تھا اسی دوران میرا چھوٹا بھائی اور حکیم صاحب اور ایک اور روحیل بھائی ہمارے عزیز، یہ لوگ قبرستان سے صبح کے وقت آئے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا گورکن وہاں پہ ابو کی قبر میں دعائیں مانگ رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو، تو اس نے یہ بتایا کہ اس قبر شریف میں سے تلاوت قرآن پاک کی اور اللہ اللہ کی آوازیں آئیں اور تب سے میں جو ہوں یہاں پہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ جبکہ اپنے وصال سے تقریباً 1 ماہ قبل ان کے والد محترم نے اپنے غسل اور تدفین سے متعلق اپنی وصیت تحریری طور پر لکھ کر بھی ان کے سپرد کر دی تھی، جس میں غسل اور تدفین کا طریقہ کار اور غسال کا نام اور نمبر بھی درج تھا، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان کی قبر اتنی گہری کروائی جائے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں تو باادب کھڑے ہو کر درود سلام پڑھ سکیں۔ وصال سے پہلے پورے 1 مہینہ پہلے ابو نے مجھے آفس سے آیا تو مجھے بٹھا کر ابو نے پورا سب کچھ بتا دیا۔ ابو نے بتایا کہ بیٹا تم بڑے ہو گھر کے، تمہیں سب سنبھالنا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار محبت سے لے کر چلنا ہے، اور ابو نے بتایا کہ میں نے وصیت لکھ دی ہے ڈائری میں، تو حامد کو چھوٹے بھائی کو میں نے دکھا دیا، بیٹا تم بھی پڑھ لینا، اور باقاعدہ یہ ساری تاکید ابو نے مجھے کی، بولا کہ قبر شریف بیٹا اتنی گہری کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں ان کا کھڑا ہو کر استقبال کروں گا میں اپنے لحد میں۔ مولانا سعید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے کے مطابق ان کے والد محترم بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت سے 3 مرتبہ ملاقات بھی فرما چکے ہیں، جبکہ اپنے صاحبزادوں کو بھی دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی تلقین بھی کرتے رہتے تھے۔ الحمدللہ ابو کی جو ہے حضرت صاحب سے 3 دفعہ ملاقات بھی ہو چکی ہے ابو کی۔ ہمیں مدنی مذاکرے اور امیر اہل سنت کے پاس جانے کا بھی ابو کافی مرتبہ ہمیں کہتے تھے، اجتماع میں جانے کے لیے بھی بہت کہتے تھے۔ شروع میں والد صاحب مجھے پابندی سے فیضان مدینہ بھیجا کرتے تھے۔ ہم امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ میرے کو اتنا ٹائم ہو گیا کام کرتے ہوئے، بچپن سے ہوں، کبھی بھی میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا، نہ ہی قبر کے بارے میں نے کبھی غلط بولا ہے۔ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، صرف میں نے زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا ہے، ہم پنجاب کے قبرستان میں بھی گھومتے ہیں لیکن یہی میں نے دیکھا ہے، اور اس قبر کے پاس جب میں نے کھدائی بھی میں نے کی ہے، بنائی بھی میں نے، سب کچھ اس قبر کا میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے، صحیح ہے۔ زندگی میں نے کبھی بھی نہ ہی قبر کے بارے میں مذاق تو نہ ہی میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا ہے، یہاں پہ میرے کو صرف 3 مرتبہ اللہ 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 کی آواز آئی ہے، میں وہاں سے ڈرا ہوں اور بھاگوں، ایک لڑکے کے گلے لگاؤں جا کے۔ اس نے مجھے بولا بھائی کیا ہوا ہے، میں نے بولا یار وہاں سے ایسا مسئلہ ہو رہا ہے، اور میں نے آج تک کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ یہ صبح کا ٹائم تھا، 7:30 کا ٹائم تھا۔ پھر میں جب سے بھائی یہاں پہ بس وہ ہوا ہے، یہیں پہ خدمت کرتا رہتا ہوں اور یہیں پہ آتا ہوں، بیٹھ کے یہاں سے مغرب کے بعد یہاں سے گھر چلا جاتا ہوں اپنے بچوں کے پاس۔ بس سکون ملتا ہے میرے کو، اور میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، اپنا جتنا بھی ٹائم ہے میں یہاں پہ ٹائم پاس کرتا ہوں اپنا بس۔ قبر میں ذکر اللہ عز و جل اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنے والے عاشق رسول مولانا سعید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر سے تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ عز و جل کی صداؤں کے بلند ہونے کا یہ واقعہ یقیناً اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ یہ مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا، اس مدنی گلدستے سے متعلق امیر سنت سے اولاً مدنی پھول بھی لینے ہیں، اور ابھی دیکھا گیا کہ ان کے دونوں شہزادے، دونوں صاحبزادے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں،
اور کوئی شاید ان کے رشتہ دار بھی ہیں. تو چلیں امیر سنت بھی کچھ انہیں مدنی پھول دیں, ہمیں بھی مدنی پھول دیں. باپو بھی کچھ فرما رہے ہیں. میں بھی یہی عرض کر رہا تھا صاحب کہ ان کے بڑے شہزادے شاہد حسین اور ان کے چھوٹے شہزادے جو ہے حامد حسن اور یہ ان کے دوست ہیں عبدالستار غوری صاحب, تو یہ بھی مدنی مذاکرے میں آئے ہوئے ہیں. خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کو غریق رحمت فرمائے. میں آپ سب سے تعزیت بھی کرتا ہوں, اللہ صبر بھی عطا کرے آپ سب کو. اب والد صاحب کے تعلق سے یہ عرض کروں گا کہ حدیثوں میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ جمعے کو فوت شدہ والدین کے پاس ان کے عمل, اولاد کے عمل پیش کیے جاتے ہیں. اچھے عمل ہوتے ہیں تو والدین کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے, بشاشت کے آثار اس پہ ظاہر ہوتے ہیں. اور اگر برے اعمال پہنچتے ہیں تو پھر والدین کے چہرے پر وہ کدورت کے آثار ہوتے ہیں, رنج و غم کے. تو اس لیے بھی نیکیاں تو خیر اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. ماں باپ آپ کے والد محترم کو بھی یعنی کہ قبر میں خوشی حاصل ہو ایسے کام آپ نے کرنے. نمازوں کی پابندیاں کرنی ہیں, اور جس طرح والد صاحب نے ماشاءاللہ جیسے کہ ہم نے سنا کہ اس طرح دین کی خدمت کی, بلکہ میں تو ان کا ابھی دیدار بھی کیا میں نے. ماشاءاللہ ان کی داڑھی مہندی سے رنگی ہوئی جگمگا رہی تھی, تو اسلامی چہرہ تھا ان کا. کاش اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چل کر ایسا ہی کر لے اور توبہ کر لے. داڑھی منڈانا, ایک مٹھی سے چھوٹی رکھنا کاٹ کے, یہ حرام ہے. تو اس گناہ سے بھی توبہ ہو جائے, پابندی نماز کی ہو, دینی مطالعہ ہو. جس طرح والد صاحب نے ذرا بغیر مطالعے کے تو کچھ نہیں کیا, اور ہو سکتا ہے انہوں نے درس نظامی وغیرہ بھی کیا ہوگا, پڑھے بھی ہوں گے, علم دین. تفسیر یہ کرتے تھے, یہ بھی ابھی میں نے تاثرات میں سنا, تفسیر پڑھتے تھے یا پڑھ کے سناتے تھے اس طرح. تو یہ بغیر علم کیسا نہیں ہو سکتا. تو یہ میرا حسن ظن ہے کہ یہ عالم دین بھی تھے, امام مسجد کے امام بھی تھے. یہ دوسری خوبیاں ان کی تہجد, اشراق, اور پھر لوگوں سے ملنا جلنا, ان کی غمخاریاں کرنا. جو نماز کے لیے نہیں آتا ان کو جا کر ان کی خبر گیری کرنا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا. کچھ دن تک غیر حاضر ہو نمازی, تو اس کے بعد پہنچ جانا کہ بھائی خیریت تو ہے, آپ نظر نہیں آ رہے مسجد میں. بہت بڑی بات ہے جو اوصاف انہوں نے بیان کی ابھی تاثرات دینے والوں میں, تو یہ ماشاءاللہ بڑی بات ہے. اور ایک امام کا دنیا سے اس طرح چلے جانا کہ مقتدی اس سے محبت کرتے ہوں, یہ بھی ایک بہت ہی اچھی نشانی ہے, گڈ سائن ہے یہ. ورنہ لوگ آج کل برا بھلا بولتے ہیں کہ یہ حریص تھا, یہ لالچی تھا, یوں کرتا تھا. الحمدللہ اس ہمارے عاشق رسول امام کے بارے میں تاثرات جو ہیں یہ مثبت ہم نے سنے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. پابندی سے اجتماع میں کرم فرماتے رہیں. آپ کی اپنی دعوت اسلامی اور خود اعتراف کیا کہ ابو بولتے تھے کہ جایا کرو, تو آپ کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک. اب ہم ہیں اور دعوت اسلامی ہے انشاءاللہ, تو پابندی سے آنا جانا ہے. کچھ عرض بھی کرنا چاہتے ہیں سر؟ السلام علیکم بابا جان. آج میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا انشاءاللہ تعالی آج سے جو ہے داڑھی رکھنے کا بھی میرا ارادہ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ آج سے ہی میں داڑھی شریف اپنے چہرے مبارک میں سجاؤں گا. جزاک اللہ. پوری ایک مٹھی کم از کم, اور توبہ بھی کرنی ہے اب تک منڈائی اس گناہ سے. نقش ابو کے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلنا ہے, آپ دعا فرما دیجیے گا اور ہم لوگ والد صاحب کے نقش قدم میں آگے بڑھ سکیں, اور جتنی میں مشکلیں آئیں وہ آسان ہو جائیں ہمارے لیے بس. باپا جان آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا. اچھا, اب یہ جو مدنی گلدستے میں کہ یہ کوئی تعجب نہ کریں آپ, یہ اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے یہ اس طرح کی نشانیاں
مسلمانوں کے لیے بلکہ یہ غیر مسلموں کے لیے بھی دعوت ہوتی ہے کہ دیکھو اسلام میں کیسی خوبی ہے. اللہ کا نیک بندہ گیا تو قبر میں جا کر اس نے ذکر کیا، اس کی آواز سنائی گئی ہے نا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور بھی ایسی واقعات کئی ہیں. حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ نورانی، یہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے بلکہ خادم رسول اللہ تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کا لقب ہے خادم النبی. تو یہ حضرت ثابت بنانی ان کی صحبت میں رہتے تھے، تو بڑے عظیم تابعی تھے اور اتنے عبادت گزار تھے کہ اس دور کے علماء کا کہنا یہ تھا کہ اس دور کے سب سے بڑے عبادت گزار سیدنا ثابت بنانی ہے. یہ جاتے جاتے جب بھی مسجد کی طرف گزرتے تو مکروہ وقت نہ ہوتا تو وہاں جا کے نفلیں شروع کر دیتے، نمازیں بہت پڑھتے تھے اور روز رات دن کے اندر ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے. جب ان کا وصال ہو گیا، جب دفن کرنے کے لیے اینٹیں رکھی جا رہی تھی، تو آخری اینٹ جب رکھنے لگے تو وہ اینٹ قبر میں گر گئی. تو وہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ قبر تو ایک دم کشادہ ہو گئی، پھیل گئی، اور جن کو ابھی ابھی کفن میں لپیٹ کر دفن کیا وہ تو کھڑے ہوئے نماز پڑھنے. تو یہ سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا. خیر پھر یہ ان کے گھر پہنچے تو مرحوم یعنی سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ نورانی کی بیٹی نے بتایا کہ ابو جو ہیں ہمارے تو یہ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر قبر میں تو کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت دینا تو مجھے بھی دینا. تو یہ ان کی دعا کی قبولیت کی آپ لوگ بشارت لائیں کہ میرے ابو کی دعا قبول ہو گئی ہے الحمدللہ. اور ان کی قبر سے تلاوت کی آوازیں سنی جاتی تھی. سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ نورانی کی قبر سے. اس طرح اور بھی واقعات ہیں بزرگوں کے شرح و صدور میں کہ سورۃ الملک کی آوازیں بھی سنی جاتی تھی. ان کے نہیں کسی اور بزرگ کا واقعہ یہ. تو اس لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم سوچنے والے نہیں، ہم ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سید الحسن فیضی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور ہم سب ایمان کے ساتھ دنیا سے شہادت کی صورت میں، وہ بھی مدینے میں شہادت مل جائے، جلوہ محبوب میں جنت البقیع مدفن مل جائے، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. اللہ ان پر مولانا سید الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. آمین. ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد پھلتا پھولتا مدینے کے سزا بہار پھولوں کے صدقے مسکراتا رکھے. سب کو بے حساب بخش دے اور اپنے ابو کے نقش قدم پر چلائے اور یہ سارا گھرانہ خوب اسلام کی خدمت کرے، مسلک اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت پر مستقیم ہو کر خوب سنتوں کی خدمت میں جانا. ابو کے ایصال ثواب کے لیے مدنی التجا ہے کہ اسی مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب فرما لیں اور ہو سکے تو ماہ رمضان شریف یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف کم از کم ایک بھائی کر لیں. سبحان اللہ. میں بھی آپ کے ابو کے حوالے سے آپ سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ کریم آپ کے والد صاحب کو گری کے رحمت فرمائے، ان کے درجے اور بلند فرمائے اور ابو کے ایصال ثواب کے لیے کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، صبر بھی دے، صبر پہ اجر بھی دے. جی بابو کیا فرما رہے ہیں؟ چھوٹے شہزادے ہیں، یہ بھی کوئی ایک نیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. باپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلوں گا جیسا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی. میں بالکل اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلوں گا اور میں بھی داڑھی شریف کی نیت کرتا ہوں.
आप सब मेरे वालिद मोहतरम के लिए बुलंद दर्जात की दुआ फरमाएं। आवाज बापा आपको मेरी आ रही है? और इनके जो बड़े शहजादे हैं, ये इन्होंने माशाल्लाह ये भी इस नियत का बहरे बताया है कि इंशाल्लाह आज से नहीं, ये जो इनके छोटे साहबजादे हैं इन्होंने भी नियत की है। दोबारा बुलवा लें इनसे, कोई बात नहीं। अब मिले सुनेंगे तो इनको ज्यादा खुशी होगी। इंशाअल्लाह मैं भी दाढ़ी रखूंगा इंशाअल्लाह आज से, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे, और जब तक मुंडा है उसकी तौबा भी करनी है इंशाअल्लाह, और एक मुट्ठी पूरी रखनी है। हालात बड़े नाजुक हैं, और इंशाअल्लाह मदनी माहौल में रहेंगे ना दाऊद इस्लामी के, तो इंशाअल्लाह इस्तिकामत की सूरत बन जाएगी। और इंशाअल्लाह मेरी आज से ये भी नियत, इंशाअल्लाह आज से मेरी ये नियत है कि मैं अपने सर में इमामा शरीफ भी सजाऊंगा। इमामा शरीफ मेरी तरफ से आपको तोहफे में मिलेगा इंशाअल्लाह। हाजी अमीन, मेरे मकतब में, मेरा जो मकतब है वहां से इमामा अगर मिल जाए आपको तो निकाल कर इनको पेश कर दें इंशाअल्लाह, बांध भी दे अपने मुबारक हाथों से। ये दोनों भाइयों को एक एक सूट पीस भी पेश कर दें, मेरे मकतब में सूट पीस भी होंगे। ये दूसरे भी हजरत हैं अपने बापू, आप तारुफ जी ये इनके दोस्त हैं बहुत करीबी। इनका तासुरा सुने थे हमने, ये भी कुछ दे दे हमें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं नियत करता हूँ 3 दिन मदनी काफिले के लिए। इंशाअल्लाह मैं 3 दिन के लिए जाऊंगा मदनी काफिले में, और अमीर अहले सुन्नत हमारे मौलाना इलियास कादिर साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए अल्लाह ताला। और अब इंशाल्लाह इनके हमारे यही बुजुर्ग हैं, इनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम अपनी जिंदगी बसर करेंगे। और 3 दिन का लिए मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह मैं मदनी काफिले में शिरकत करूंगा। बाबा इंशाअल्लाह इमाम शरीफ सजा दे। माशाअल्लाह, मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मदनी काफिले की दावत का सिलसिला चल रहा है, तो आपके लिए एक सहूलत भी आ रही है। वो सहूलत ये है कि 30 अप्रैल ये हफ्ता है और 1 मई ये छुट्टी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जुम्मा, हफ्ता, इतवार तो हमारे मदनी काफिले सफर करते ही हैं। अब ये देखें ये कब सफर करते हैं हमारे ये जो इमाम साहब के जो अहले खाना हैं, माशाल्लाह ये इमामे में आ गए। नेकी में जल्दी होनी चाहिए जी माशाल्लाह। 30 अप्रैल वो बहुत देर है अभी। अब तो ये इनको तो बस वो फौरन निकल जाना चाहिए। जो शैतान फिर वो नियत बदला देता है आदमी को, मसरूफियात याद दिला देगा, कुछ कर देगा। जितना जल्दी हो, नेकी में जल्दी होनी चाहिए। 3 दिन के मदनी काफिले में तीनों सफर कर लें, और इन तीनों को मेरी तरफ से वो सूट पीस और इमामा पेश कर दें। अल्लाह करेगा कभी ना कभी बांध ही लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक जनरल ऐलान है बाबा, माशाअल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं इमामे में माशाअल्लाह। बारकल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये माशाअल्लाह